4 سال پہلے اکتوبر 1973 میں یہودیوں کے مقدس دن یوم کیپور پر مصر، شام اور کچھ دیگر عرب ممالک کے اتحاد نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا۔ حملے کا مقصد ان علاقوں کو واپس لینا تھا جن پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ فوری طور پر اسرائیل کی مدد کو پہنچ گیا۔ سابقہ سوویت یونین کی قیادت نے امریکہ کو مشرق وسطی میں مداخلت سے منع کیا اور دونوں سپر پاورز آمنے سامنے آ گئیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے PAF کے پائلٹ مصر اور شام بھیج دیے جنہوں نے کئی اسرائیلی جنگی جہاز مار گرائے۔ اس دوران اقوام متحدہ نے سیز فائر کرا دیا اور امریکہ نے بیک ڈور چینل سے اسرائیل اور مصر میں امن مذاکرات شروع کرائے۔ مصر کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے تو مصریوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ تاہم مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی بجائے فلسطینیوں کو کمزور اور تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد مصر سمیت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور پاکستان کے علاوہ دیگر مسلم ممالک کو یہی نعرہ لگایا گیا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی بجائے فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی شروع کر دی اور تنظیم آزادی فلسطین PLO کو بھی زور زبردستی سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ PLO کمزور ہو گئی اور حماس ابھر کے سامنے آئی۔ 50 سال بعد اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ اور اس کا رد عمل اتنا شدید ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر 2 کیمپوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ حماس کے اس حملے کا اصل مقصد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کسی ممکنہ امن معاہدے کو سبوتاج کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک نئی مشرق وسطی کا نقشہ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن اور اسرائیل کی راہداری یورپ کو ایشیا سے ملائے گی۔ لیکن نیتن یاہو نے فلسطینیوں کے لیے کوئی امید افزا بات نہیں کی۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اشارہ دیا کہ بہت جلد 6-7 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، جس کے بعد پاکستان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان کیا کرے گا۔ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں موقف بڑا واضح ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا تو فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ 1994 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں محترمہ بینظیر بھٹو اور یاسر عرفات کی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں یاسر عرفات نے بینظیر بھٹو سے کہا تھا کہ ہمیں مار مار کر اسرائیل سے مذاکرات پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ پاکستان ابھی اسرائیل سے مذاکرات نہ کرے ورنہ ہم مزید کمزور ہو جائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد مجھے یاسر عرفات اور اگلے دن ڈیوس میں اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیریز کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا اور مجھے پتا چلا کہ پاکستان اور اسرائیل کے قریب لانے کے لیے صرف بیرونی طاقتیں نہیں بلکہ کچھ اندرونی طاقتیں بھی سرگرم تھیں۔ یاسر عرفات نے محترمہ بینظیر بھٹو کو غزہ کے دورے کی دعوت دی۔ دورے کی تاریخ 4 ستمبر 1994 طے ہوئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے مصر کے علاقے رفح سے غزہ جانا تھا، لیکن اسرائیل نے انہیں یہاں آنے سے روک دیا کیونکہ یہ مقبوضہ علاقے سے ملحق تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ منسوخ ہو گیا۔ آج نہیں تو کل یہ حقیقت ضرور سامنے آئے گی کہ 1988 کے بعد متعدد منتخب وزرائے اعظم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو پر اس دباؤ کا آغاز 1989 میں ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے دباؤ ڈالنے والے خفیہ ادارے کے سربراہ کا ٹرانسفر کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں انہیں کرپشن کے الزام میں برطرف کیا گیا اور 1996 میں ماورائے عدالت قتل و غارت میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر برطرف کیا گیا۔ پرویز مشرف تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، لیکن 2007 کی وکلا تحریک نے ان کے سب منصوبے خاک میں ملا دیے۔ 2019 میں قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور روابط بڑھانے کا مشورہ دیا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر عمران خان زیادہ کھل کر بات نہیں کی، لیکن ایک موقع پر انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اسرائیل پر پاکستان کی وہی پالیسی ہوگی جو قائد اعظم کی تھی۔ قائد اعظم نے 8 دسمبر 1947 کو امریکی صدر ٹرومین کو ایک خط لکھا تھا جس میں اسرائیل کے قیام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے اپیل کی گئی کہ وہ فلسطین کی تقسیم کو روکیں۔ جو لوگ پاکستانیوں کو آنکھیں بند کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے کہ ہمیں پاکستان سے بہت پہلے فلسطین کی حمایت شروع کر دی تھی۔ 1923 میں فلسطینیوں کا ایک وفد ہندوستان آیا اور مسلم لیگ نے اس وفد کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر و نو کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے دیے۔ علامہ اقبال نے مفتی امین الحسین کی دعوت پر مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا
اور بعد ازاں مفتی امین الحسینی پاکستان آئے تو انہوں نے کشمیریوں کے حق میں خود ارادیت کی حمایت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس 14 اور 15 دسمبر 1947 کو منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی تقسیم کو مسترد کیا گیا۔ 1947 سے آج تک ایک فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے سوا کسی سیاسی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، لیکن جب بھی پاکستان کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو ہیلے بہانوں سے پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصر کو اسرائیل سے دوستی کا کیا انعام ملا؟ 1979 میں اسرائیل کے ساتھ دوستی کے بعد سے مصر سیاسی افراتفری کا شکار ہے۔ دوستی کے معاہدے پر دستخط کرنے والے صدر انوار السادات قتل ہو گئے۔ مصر کو کچھ نہیں ملا تو پاکستان کو کیا مل جائے گا؟ امریکہ اور اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ فلسطین حل کریں۔ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر آپ سعودی عرب سے دوستی کر کے دیکھ لیں، نتیجہ وہی نکلے گا جو اسرائیل اور مصر کی دوستی کا ہوا۔ سبق یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور بھارت میں کرکٹ میچ کھیلنے کا اصل مزہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بعد ہی آئے گا۔